کہ ہم نے دیکھا کہ بلہ بند ہے، لیڈر بند ہے، لیڈرشپ بند ہے، کیمپین بند ہے، کینڈیڈیٹس بند ہیں، انٹرنیٹ بند ہے، موبائل فون بند ہے، مگر اس قوم کا جذبہ پھر بھی بلند ہے۔ اس قوم نے، میں یہی بات کر رہا ہوں کہ کیا آگے کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے۔ اٹینشن لے کے آئیں، کوئی موشن لے کے آئیں پلیز۔ اس سے میں 10 مہینے بعد برداشت نہیں ہو رہا، انہیں کیا ہو گیا یہ؟ میں انسانیت پہ بات کر رہا ہوں، اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ نہیں، آپ کوئی موشن لے کے آئیں، آپ کوئی ٹولز لے کے آئیں۔ میں نے بولا آپ کے بیچ میں نے بالکل نہیں بولا، مجھے بات کرنے دیں۔ سینیٹر فیصل صاحب، ایک بات میں نے ان کے بیچ میں نہیں بولا، ایسی بیچ میں بول رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ بلہ بند ہے، لیڈر بند ہے، لیڈرشپ بند ہے، کیمپین بند ہے، کینڈیڈیٹس بند ہیں، انٹرنیٹ بند ہے، موبائل فون بند ہے، مگر اس قوم کا جذبہ پھر بھی بلند ہے۔ اس قوم نے جس طرح سے پاکستان بنانے کی تحریک میں قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ جو جذبہ دکھایا تھا، آج وہ پاکستان بچانے کی تحریک میں وہ جذبہ عمران خان کے ساتھ اس قوم نے دکھایا ہے۔ 8 فروری کو تھینک یو جی سر، میں آپ پبلک امپورٹنس پہ کوئی بات کر رہے ہیں، وہی کر رہا ہوں۔ کنکلوڈ کریں پلیز۔ چیئرمین صاحب پلیز، میں بڑے عرصے کے بعد بات کر رہا ہوں، آپ پلیز مجھے کنٹینیو کرنے دیجئے۔ جی پلیز، باقی ممبر نے بھی بات کرنی ہے۔ جس طرح سے اس قوم نے جو مینڈیٹ دیا ہے 8 فروری کو عمران خان کو، اس کے بعد ایک چیز واضح ہے کہ یہ قوم چاہتی ہے کہ ان کے ہر دل عزیز لیڈر عمران خان، ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے، عمران خان کو رہا کیا جائے اور ان کی اہلیہ کو رہا کیا جائے۔ کہ قوم نے مینڈیٹ دے دیا، اور ہمارے باقی ساتھی سینیٹر اعجاز چودھری، ان کے لیے سر پلیز پروڈکشن آرڈر جاری کریں۔ یہ ان کا آئینی حق ہے کہ وہ آئیں اور یہاں پر کمیٹی کی میٹنگز اور ہاؤس کی پروسیڈنگز جو ہیں وہ اٹینڈ کر سکیں۔ یہ بھی میرا یہاں سے آپ سے یہ مطالبہ ہے۔ عمران خان نے ایک بات کی، اور وہ بات کی فتح مکہ کی۔ دیکھیں، ہم سب کو بحیثیت قوم اس چیز پہ سوچنا ہوگا کہ ہم نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے، اور انصاف جب تک ہم قائم نہیں کرتے تب تک کوئی بھی معاشرہ ترقی کر ہی نہیں سکتا، آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے قرآن پاک میں کہ زمین پر انصاف قائم کرو۔ عدل اور انصاف سب سے بنیادی چیز ہے۔ ہماری اکانومی کبھی ترقی نہیں کر سکتی، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ فنڈامنٹل جو پہلی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے انصاف۔ انصاف ہوگا تو باقی چیزیں ہوں گی، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ ہمارا ملک بہت آگے جا سکتا ہے۔ میں 8 فروری کی جو بات کر رہا ہوں اس میں کیا ہوا، کیا انپریسیڈنٹڈ تھا، پہلے غور کریں کہ ہوا کیا۔ یہ قوم جاگ گئی ہے، اس قوم میں شعور آ گیا ہے، اور وہ آبادی 70% ہماری آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ یہ بہت بڑی پوٹینشل ہے۔ 40 سال سے کم عمر کے لوگ 70% ہے۔ انہوں نے اپنا فیصلہ دیا ہے، انہوں نے اس سسٹم کو ٹرسٹ کیا ہے، انہوں نے کہا ہاں ہم جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں، اور انہوں نے آ کے یہ ساری پابندیوں کے باوجود انہوں نے اپنے رائٹ کو ایکسرسائز کیا اور ایک فیصلہ دیا ہے۔ یقین کریں، اتنا بڑا پاکستان کے پاس یہ موقع ہے، اتنا بڑا یہ موقع ہے پاکستان کے پاس کہ ہماری یہ جو یوتھ ہے جو 70% ہے، ہم نے ان کو مواقع دینے ہیں، اور کوئی شک نہیں کہ پاکستان ترقی نہ کرے۔ یہ وہ یوتھ ہے، ہم شہروں کی بات کرتے ہیں، میں گاؤں دیہاتوں کے نوجوانوں کی یوتھ کی بات کرتا ہوں، اور میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو ہمارے گاؤں دیہاتوں کے جو نوجوان ہیں اور جو خواتین ہیں، دونوں کو، ان میں جو ٹیلنٹ ہے، جو ملک کو آگے لے جانے کا جذبہ ہے، ہمیں ابھی اس کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ بہت بڑا نادر موقع ہے 8 فروری کو جو ہوا۔ تھینک یو جی۔ لیکن چیئرمین صاحب پلیز ڈو ناٹ، آپ بیچ میں وہ کرتے ہیں تو آپ نے کوئی ڈسکشن کرنی ہے تو کالنگ اٹینشن میں یہی بات کر رہا ہوں کہ کیا آگے کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے۔ کالنگ اٹینشن لے کے آئیں، کوئی موشن لے کے آئیں پلیز۔ اس سے میں 10 مہینے بعد برداشت نہیں ہو رہا، انہیں کیا ہو گیا یہ؟ میں انسانیت پہ بات کر رہا ہوں، اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ نہیں، آپ کوئی موشن لے کے آئیں، آپ کوئی ٹولز لے کے آئیں۔ میں نے بولا آپ کے بیچ میں نے بالکل نہیں بولا، مجھے بات کرنے دیں۔ سینیٹر فیصل صاحب، ایک بات میں نے ان کے بیچ میں نہیں بولا، ایسی بیچ میں بول رہے ہیں۔ آخری 1 منٹ پلیز، آپ پلیز میری بات آخری 1 منٹ میری بات سن لیں۔ میں آخری بات کر رہا ہوں، میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ سر، ایک ہم یہ ڈیفیسٹ وہ ڈیفیسٹ، ایک سب سے بڑا ڈیفیسٹ
جس کا خاتمہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور وہ ڈیفیسٹ ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ. قیادت اور قوم کے بیچ میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا خاتمہ یہ سب سے ضروری چیز ہے، اور وہ انہوں نے کر کے دکھایا. 8 فروری کو انہوں نے کہا ہاں ہم اعتماد کرتے ہیں اس لیڈر پر، اور اگر مینڈیٹ چوری کر کے کوئی حکومت آتی ہے تو یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم نہیں ہوگا اور پاکستان آگے نہیں جا سکتا. جب آپ مینڈیٹ کا احترام کریں، 17 سیٹوں والے حکومت نہیں کر سکتے ہیں. حکومت اس نے کرنی ہے جس نے 180 سیٹیں لی ہیں، اور تحقیقات ہونی چاہیے. فارم 45 گواہی دے رہا ہے. سر سنیں، ٹرسٹ ڈیفیسٹ جب ختم ہوگا قیادت اور عوام کے بیچ میں، تب پاکستان آگے جائے گا. یہاں پہ انویسٹمنٹ آئے گی، یہاں پہ لوگ آئیں گے. آپ کا ٹرسٹ فیکٹر بہت زیادہ ضروری ہے. ہمارے اوورسیز نہیں اس ملک کو چلا دینا ہے، اتنا انہوں نے بھیجنا ہے. لیکن جو جس کو ووٹ دے رہے ہیں، جس کا مینڈیٹ ہے، اس کو حکومت کرنے کا حق حاصل ہونا چاہیے. میں سر آخر میں یہ بات کروں گا کہ جو کچھ بھی ہوا، ایک چیز کو زندہ رکھنے کے لیے آپ اپنی پوری کوشش کریں. زندگی تو ختم ہو جانی ہے ایک دن، سب نے چلے جانا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہنی ہے. سب نے چلا جانا ہے. دنیا فانی ہے، اس کے بعد کی زندگی جو ہے باقی رہنی ہے. ہمارے دن گزرتے جا رہے ہیں، ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہم کرتے کیا جا رہے ہیں اپنے آپ کے ساتھ. دن تو گزرتے جا رہے ہیں، ختم ٹھک، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے پھر. لیکن کیا ہم آپس میں بیٹھ کے، میں سب ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ کیا ہم ایک بنیادی چیز جس کو قائم رکھنا ہمیں ہماری اولین ذمہ داری ہے، اور وہ ہے انسانیت. اس کے لیے سوچ کریں، اس کے لیے کام کریں. اور کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہماری قومی یکجہتی ہے اس کو بحال کرنے کا یہ بہت بڑا نادر موقع ہے. چیئرمین صاحب مجھے ختم کرنے دے میری بات، مجھے ختم کرنے دے، پھر میں آپ میری بات ختم کرنے دے. تھینک یو جی. سینیٹر نصیب اللہ بازئی صاحب، سینیٹر نصیب اللہ بازئی صاحب، تھینک یو سر. آپ کی بات ختم ہو گئی. پلیز مائک کھولیں فیصل صاحب کا 1 منٹ کے لیے. جو مائک کھولیے گا. میں آخری بات کر رہا ہوں. بازئی صاحب بس آخری 1 سیکنڈ. نادر موقع ملا ہے 8 تاریخ کو کہ ہم قومی یکجہتی کو بحال کریں. یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور آگے ہم نے بڑھنا ہے. فتح مکہ کی بات کی عمران خان نے، بہت زبردست بات کی ہے. ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات کی ہے، بہت زبردست بات کی ہے. آئیں اس پہ عمل کریں، اور جو اللہ نے ہمیں حکم دیا اس پہ عمل درآمد کریں. اللہ نے جو حکم دیا، سنیں آخری بات کر رہا ہوں، آخری بات. چیئرمین صاحب پلیز ڈو ناٹ انٹرپٹ می، مجھے ختم کرنے دیں میری بات. میں ختم آپ نے 10 دفعہ آخری بات کر لی ہے. آخری بات میں آپ بار بار بیچ میں آ رہے ہیں نا، تو وہ بات پوری نہیں ہو رہی. جی سینیٹر صاحب، انہیں بڑی تکلیف ہو رہی ہے. سینیٹر صاحب پلیز دیکھیں، آپ جب بول رہے ہیں، میں بیچ میں نہیں بولا ہوں. سینیٹر صاحب، سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا. وہ آنکھ، وہ ویژنری آنکھ کہ دیکھ سکے کہ اللہ نے ہمارے ملک کو کیا نہیں دیا. ہر چیز دی ہے، قدرتی وسائل دی ہیں، سارے موسم دیے، دریا، سمندر، پہاڑ. لیکن ہم اس ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ تھینک یو جی. یہ سب چیزیں ہمارے پاس ہیں، بہت شکریہ. اور اللہ نے ہمیں سینیٹر نصیب اللہ بازئی صاحب پلیز تشریف رکھیں. فیصل صاحب تشریف رکھیں. نو تشریف رکھیں پلیز. سینیٹر نصیب اللہ بازئی صاحب پلیز. تھینک یو سر. جی سینیٹر صاحب پلیز تشریف رکھیں، تشریف رکھیں پلیز، تشریف رکھیں. میں نے آپ کو جی سر آخری بات ختم نہیں ہو. بازئی صاحب معذرت. جی بتائیں فیصل صاحب آخری پلیز. فیصل صاحب، بزئی صاحب کیوں نہیں؟ فیصل صاحب سے مجھے یہ بتائیں، مجھے آپ آخری بات کیوں نہیں کر رہے؟ جی کریں پلیز، آخری بات کریں فیصل صاحب پلیز. اللہ نے قرآن پاک میں ایک چیز، اس کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اس آیت کے ساتھ. اس میں میسج اور ایک جگہ نہیں ہے، مثالیں دے کے اللہ نے بار بار قرآن مجید میں ایک چیز بولی ہے کہ جب وہ انسان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بیچ دریا کے موجوں نے اسے آ گھیرا اور وہ مصیبت میں تھا، یعنی کہ ڈوبنے والا تھا، اس وقت اس نے اللہ کو پکارا
اور جب اللہ نے اس کو خشکی پہ لے گیا اللہ تعالیٰ اور اس کی مصیبت سے اس کو نکال لیا تو وہ اللہ کو بھول گیا جیسے کہ پہلی دفعہ یاد ہی نہیں کیا تھا. اللہ کہتے ہیں در حقیقت انسان بڑا ناشکرا ہے. آج Thank you, پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم جو ہے, آج پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم ناشکرے کیوں ہو چکے ہیں. ہمیں اللہ نے جب سب کچھ دیا ہوا ہے, ہم کیوں نہیں سوچتے کہ ہم اتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں ان چیزوں سے. اور میں پھر کہوں گا کہ ہماری سب سے بڑی پوٹینشل ہماری نوجوان آبادی ہے. ہم ترقی کر سکتے ہیں, آگے جا سکتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور صحیح طرح سے چلے. کوئی شک نہیں ہے مشکلات سے نکلے گا پاکستان اگر ہوگا اللہ پر ایمان, اور انشاءاللہ ایسا ہوگا. یہ پاکستان ترقی کر سکتا ہے, صرف ہمیں ضرورت سمر کی ہے کہ ہم اس وقت اس نادر موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. چیئرمین صاحب آخری بات کروں گا, اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا. یہ سارے لوگ مجھے بیچ میں اگر انٹرپٹ کرتے رہیں گے تو بات نہیں چلے گی. دیکھیں میں جب آخری بات کریں جی چیئرمین صاحب, فکر نہ کریں. چیئرمین صاحب یہ کیا طریقہ ہے؟ کریں خیر ہے, بولے ختم کریں فیصل صاحب پلیز. فکر نہ کریں. پلیز آپ چیئر کو مخاطب ہوں, آپ ختم کریں پلیز. بولے بات کریں, فیصل صاحب پلیز. بات کریں, پرواہ نہ کریں. بڑے افسوس کی بات ہے. جی سینیٹر صاحب آپ پلیز ان کو بولنے دیں, پلیز بولنے دیں پلیز. جس طرح سے جی آپ کی باری جس ہے. طرح سے عمران خان نے اپنی پوری زندگی, چاہے وہ کوئی بھی فیلڈ ہو, انہوں نے اس قوم کو مایوس نہیں کیا, اسی طرح اس قوم نے بھی 8 فروری کو عمران خان کو مایوس نہیں کیا. یہ قوم خراج تحسین کی مستحق ہے. اکثر لوگ کہتے تھے کہ جیسی قوم ایسے گناہ نہیں, انڈر ایسٹیمیٹ مت کریں ان کو. یہ تو وہ قوم بن گئی ہے جو ماشاءاللہ, یہ ہمارے پاس بہت بڑا موقع ہے چیئرمین صاحب, بہت بڑا موقع ہے, ہم اس سے فائدہ اٹھائیں اور ہم لوگوں کے مینڈیٹ کی قدر کریں. جن لوگوں نے جنہیں ووٹ دیا ان کی اس مینڈیٹ کی قدر کریں. دس از دا اونلی وے فارورڈ فار پاکستان. یقین کریں پاکستان کو ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو, ہم یکجا رہیں, ہم یہ ملک بڑا آگے جا سکتا ہے, اور ہم انصاف کا نظام قائم کریں, ظلم کا خاتمہ کریں, اور ہم ایک چیز کر دیں. جتنے بے گناہ لوگ ہیں, میں آخر میں یہ ریپیٹ کروں گا کہ جتنے بے گناہ لوگ ہیں پلیز ان کے ساتھ فی الفور انصاف کیا جائے. اللہ تعالیٰ کو انصاف کرنے والے لوگ پسند ہیں, اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتا ہے. قرآن مجید میں بار بار ہے انصاف قائم کریں. یہی ایک ڈیمانڈ ہے. آج آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو جی.